کرم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ العنکبوت کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے عمومی طور پر 3 امور کا ذکر فرمایا، 3 احکام کا ذکر فرمایا۔ ایک تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر فرمایا، اور دوسرا اقامت صلاۃ اور نماز کی خود جو فضیلت اور برکت ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اس کا ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بلند ترین مرتبے اور شان والی شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ اللہ کریں گے تو یہی ذکر خدا ہوگا، لا الہ الا اللہ کریں گے تو ذکر خدا ہوگا، کلمہ طیبہ کا ذکر کریں گے تو ذکر خدا ہوگا، اور کلام اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر خدا ہوگا، اور جس شے کو اللہ کی طرف منسوب ہے، نسبت ہے، اس کا ذکر کریں گے تو ذکر خدا ہوگا۔ اور حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آیت مقدسہ اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ آیت مقدسہ اتری ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ جبریل امین، اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند فرمایا؟ تو فرمایا اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری نماز کے لیے بلایا جائے گا، اذان دی جائے گی، تب بھی آپ کا ذکر موجود ہوگا، کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا تب بھی آپ کا ذکر موجود ہوگا، اور تشہد پڑھا جائے گا تب بھی آپ کا ذکر موجود ہوگا، نماز پڑھی جائے گی تب بھی آپ کا ذکر موجود ہوگا، آذانوں میں آپ کا ذکر ہوگا، اور بیابانوں میں جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا ذکر ہوگا۔ اور ایک جملہ قاضی ایاز علیہ رحمت نے لکھا ہے الشفا کے اندر، فرماتے ہیں من ذکرنی فقد ذکرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ساری زندگی آپ کا ذکر کرتا رہا، کوئی ساری زندگی آپ کے چہرہ والضحیٰ کا تذکرہ کرتا رہا، کوئی ساری زندگی آپ کی زلف واللیل کے گن گاتا رہا، اور کوئی ساری زندگی آپ پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتا رہا، کوئی ساری زندگی آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار میں جو ہے وہ سب کچھ لٹاتا رہا، اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا، نامہ اعمال تلے گا، نامہ اعمال اوپن ہوگا، لکھا ہوا ہوگا یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جس نے ہر پر اللہ کا ذکر کیا ہے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ہر گھڑی اس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہوگا، گویا کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا بھی اللہ ہی کا ذکر کرنا۔ اور کسی شاعر نے صحیح کہا تھا، اس نے کہا تھا ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ وہ زبان ہی کیا ہے جو مصطفیٰ کے ذکر میں رطب نہیں رہتی، وہ زبان ہی کیا ہے جو مصطفیٰ کی یادوں میں مسرور نہیں رہتی، وہ زبان ہی کیا ہے جو اللہ کے حبیب کا تذکرہ نہیں کرتی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے
اللہ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے محبوب ہم نے جو آپ پر وحی اتاری ہے، ہم نے جو آپ پر کتاب اتاری ہے، ہم نے جو آپ پر قرآن اتارا ہے، ہم نے جو آپ پر حکام اتارے ہیں، آپ اپنی امت کے سامنے تلاوت کیجئے، آپ اپنی امت کے سامنے پڑھیے، آپ اپنی امت کو اس کا سنائیے، ذکر سنائیے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ حضور قرآن پڑھتے ہوں گے، ابو بکر سنتا ہوگا، حضور قرآن پڑھتے ہوں گے، اور فاروق اعظم سنتے ہوں گے، حضور قرآن پڑھتے ہوں گے، عثمان غنی ذو النورین سنتے ہوں گے، حضور قرآن پڑھتے ہوں گے، مولا علی جھومتے ہوں گے، حضور قرآن پڑھتے ہوں گے، صحابہ کی نس نس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر جو ہے وہ جاری اور ساری ہو جاتا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کے صحابہ کے لیے مقدر کی کیا بات کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے چہرے کو بھی دیکھتے تھے، اور اللہ نے جو محبوب پر قرآن اتارا ہے اس کی تلاوت کو بھی سنتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں اگر یہ بات بتاؤں کہ قرآن پاک پڑھنا سننا عبادت ہے، قرآن پاک پڑھنا اور سننا عبادت ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو گھر میں رکھا جائے تو وہ باعث برکت ہو۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ محض اس کو نہ پڑھنے والا بھی، جس نے اس کے الف با تا سا کو نہیں پڑھا، اس کا دیدار کر جائے اس کو بھی برکت حاصل ہو جائے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، اگر ایسی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کوئی نہ پڑھا ہوا بھی قرآن کا دیدار کرتا ہے تب بھی اس کو برکت ملتی ہے۔ کسی کے گھر میں قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، اس گھر میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے تب بھی اس کے گھر میں برکتیں رحمتیں اترتی ہیں۔ دنیا کی ایسی کتاب جس کا تکنا عبادت ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کا گھر میں رکھنا ثواب کا باعث ہے، جس پر عمل کرنا دارین کی سعادت کی باتیں ہیں، جس کے حکام پر عمل کرنا اللہ اس کے رسول کا تقرب کا ذریعہ ہے، دنیا میں ایک ہی کتاب ہے اور وہ کلام اللہ کہلاتا ہے اور اللہ کی کتاب کہلاتی ہے۔ جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تکتے ہوں گے، حضور سے تلاوت سنتے ہوں گے، تو صحابہ دو عبادتیں کرتے تھے، صحابہ دو عبادتیں کرتے تھے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سنو، کتاب اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، کتاب اللہ کو پڑھنا عبادت ہے، مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ ارے اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو، اللہ کی کتاب جو ہے کلام اللہ، اس کو اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے تو عبادت کا درجہ پا لیتا ہے، مولا علی کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو عبادت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا آقائے مولا علی کو جو دیکھے گا وہ بھی عبادت کا درجہ پا جائے گا۔ آقائے مولا علی رضی اللہ تعالی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر بتا تو صحیح، تیری کوئی تمنا ہے، تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی آرزو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی آرزو نہیں ہے مگر تین آرزویں ہیں، تین تمنائیں ہیں۔ ابو بکر بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نہیں چاہتا کہ جہاں پر محمد کا ذکر ہو اور ابو بکر کا ذکر نہ کیا جائے، رب نہیں چاہتا جہاں پر محمد کا ذکر ہو۔ میرے آقا نے انگوٹھی بھیجی تھی اور انگوٹھی پر لکھوانے والے نے تو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوا دیا تھا۔ فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب وہ انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام بھی مکتوب تھا،
رسول اللہ کا نام بھی مکتوب تھا اور ابو بکر صدیق کا نام بھی مکتوب تھا۔ حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو بکر کو کہا، اے ابو بکر، میں نے تو کہا تھا اس پر میرے رب کا نام لکھوا کر کے لا، اور میں نے تو یہ نہیں کہا تھا میرا نام لکھوا کر کے لا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب وہ سنار کے پاس گیا اور جو ہے انگوٹھی میکر کے پاس گیا، میں نے کہا یار انگوٹھی بنا دے، نام لکھنا ہے۔ اللہ کا بھی دل نے گوارا نہیں کیا، ایمان نے گوارا نہیں کیا۔ میرے مولا آپ کا، میرے اللہ کا ذکر ہو اور آپ کے ساتھ آپ کا ذکر نہ ہو، میرے رب کریم کا ذکر ہو اور محبوب رب العالمین کا ذکر نہ ہو، یہ میں نے گوارا نہیں کیا۔ میں نے اپنا نام تو لکھوایا ہی نہیں ہے۔ جبریل امین اترے، فرمایا یا رسول اللہ، ابو بکر نے یا نام نہیں لکھوایا جس طرح ابو بکر نے یہ گوارا نہیں کیا اللہ کا نام ہو، رسول اللہ کا نام جدا ہو جائے۔ اللہ نے مجھے کہہ کر کے یہ نام لکھوایا تھا تاکہ اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب کا نام ہو اور ابو بکر کا نام ملا ہوا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد، جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنی پیغمبر آئے، پیغمبروں کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبروں کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی نظریے کا حامل آدمی، کسی بھی عقیدے کا حامل آدمی، اور وہ بڑے سے بڑا کسی بھی وہ جو ہے زوات سے محبت کرتا ہو اور وہ کسی شخص کو، کسی امت کو نبی سے افضل قرار دے دے، اس سے بدتر کافر کوئی نہیں ہے، اس سے برتر مرتد کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ قاعدہ مسلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کے بعد اگر کوئی اونچا درجہ ہے، کوئی بڑا درجہ ہے، کوئی بھی اعلیٰ مقام ہے تو وہ سارے نبیوں کا ہے، اور سارے نبیوں میں سے اگر کسی کا اونچا درجہ ہے تو وہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کوئی صحابی، تو میں بتا رہا تھا جتنے پیغمبر آئے، پیغمبروں کا مقابلہ کرنا اور کسی بھی شخصیت کو، وہ مولا علی کی ذات ہو یا اہل بیت اطہار کی ذات ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی مخدومہ کائنات ہو، سیدۃ نساء اہل الجنت ہو، نساء العالمین ہو، کوئی بھی ایسی ذات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، نبی کا وہ ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا حصہ ہی کیوں نہ ہو، یہ بات اٹل ہے کہ کوئی ذات نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتی، یہ اٹل فیصلہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے اور ہر پیغمبر کی جتنے امتی آئے، ہر پیغمبر کے جتنے امتی آئے، ہر کلمہ گو، ہر توحید ماننے والا، نبیوں کے علاوہ اللہ نے کائنات کے جس کونے سے، جب سے کائنات شروع ہوئی ہے آخر تک، نبیوں کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، اہل سنت و جماعت کی نظریے میں اگر کوئی افضل ترین ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جا رہے تھے سفر میں اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ پڑاؤ کیا، سننے والی بات ہے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خیمہ لگایا، خیمے کے اندر ہم سو گئے، اور جب رات کا ٹائم ہوا، آدھی رات ہوئی تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، ہمیں نہیں پتا تھا یہ قبر ہے۔ فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اچانک ہم نے سنا قبر کے مٹی کے نیچے سے آواز آئی، تبارک الذی بیدہ الملک،
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, हमें नहीं पता था यहाँ पर कब्र है, हमें नहीं इल्म था यहाँ पर कब्र है, हमने खैमा तो लगा दिया। रात को हमने जब सूरतुल बकरा की तिलावत सुनी, तबारकल्लज़ी की तिलावत सुनी, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया हाँ, तो वो उसने आखिर तक पढ़ा। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया सहाबा, आपको पता है इसने अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना रखा था कि जब बिस्तर पर सोता था तबारकल्लज़ी पढ़ कर के सोता था, सूरतुल मुल्क पढ़ कर के सोता था। फरमाया आपको पता है ये सूरतुन निजात है, अल्लाह के अज़ाब से अगर कोई सूरत बचाने वाली है तो वो सूरतुल मुल्क है, अल्लाह के कब्र के अज़ाबों से बचाने वाली कोई सूरत है तो वो सूरतुल मुल्क है। फरमाया उसका वजीफ़ा था ज़िंदगी में सूरतुल मुल्क पढ़ने का, अल्लाह ने ये मौका कब्र में भी अता कर रखा है, ये मौका कब्र में भी अता कर रखा है। और हम क्या हैं, हमारे घर में तो कुरान रखे हुए हैं ना मेरे भाई। अल्लाह ताला महबूब के सदक़े से हम